یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النمل کی آیت نمبر 91 تا آیت نمبر 93 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ مجھ کو یہی حکم ہے کہ میں اس شہر کے مالک کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت دی اور اسی کی ہے ہر چیز، اور مجھ کو حکم ہے کہ میں فرما بردار رہوں، اور یہ کہ سنا دوں قرآن، پھر جو کوئی ہدایت پر آئے گا سو وہ اپنے لیے ہی ہدایت پر ہوگا، اور جو کوئی گمراہی پر رہے گا تو آپ کہہ دیجئے میں تو صرف ڈر سنانے والوں میں سے ہوں، اور آپ کہہ دیجئے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ آگے دکھائے گا تم کو اپنے نمونے تو ان کو پہچان لوگے، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ سورۃ النمل کی آخری آیات ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ آپ فرما دیجئے مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ اس شہر مکہ جس کو اللہ نے حرمت والا بنایا، عظمت والا بنایا، محترم بنایا، اسی کے رب کی عبادت کروں، اور اس کے ساتھ کسی کو مراد یہ ہے کہ شریک نہ ٹھہراؤں، اور مجھ کو اسی حوالے سے یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں۔ یہ توحید کا حکم ہے، اور مجھ کو یہ بھی حکم ملا ہے کہ تمہیں میں قرآن پڑھ کر سناؤں، یعنی احکام الہیہ کی تبلیغ، حق کی دعوت قرآن کے حوالے سے ہو جو نبوت کے فرائض میں سے شامل ہے۔ اور فرمایا کہ جب میں قرآن کی آیات، جیسے قرآن مجید کے اندر خود فرمایا گیا کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ آیات قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں، پھر اس کے ذریعے سے میں جو حق کی بات تم تک پہنچاؤں گا، قرآن کی بات تم تک پہنچاؤں گا، اس کے بعد جو کوئی ہدایت پر آ جائے گا تو اس ہدایت کا بھلا اور نفع اسی کو ہوگا، اور وہ یہ کہ آخرت کے عذاب سے اس کو نجات مل جائے گی، اور جنت کی لازوال نعمتوں کا وہ مستحق ہو جائے گا۔ اور جو شخص اس حق کی تبلیغ کے بعد بھی اور قرآن سن کر بھی، قرآنی احکامات کو سن کر بھی گمراہی پر رہے گا تو آپ کہہ دیجئے اس میں میرا کوئی نقصان نہیں، اور میں کسی پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اللہ کے احکامات کو سنانے والا ہوں، میں پیغمبروں میں سے ہوں۔ اللہ رب العزت نے جس طرح اور پیغمبر بھیجے تھے تو میرا کام تو حکم پہنچا دینا ہے، اس کے بعد میری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اور حق تم تک آ گیا، اب تم نے اپنی مرضی سے اس کا انکار کر دیا تو اس کا وبال بھی تمہیں خود ہی بھگتنا ہوگا۔ جو تم قیامت کے آنے کو فرمایا گیا کہ یہ لوگ انکار کرتے تھے، اللہ کی تعریف ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے کہ عن قریب اللہ رب العزت تمہیں قیامت کی نشانیاں بتا دے گا، اور وہ نشانیاں تم دیکھ لو گے کہ اس کے واقع ہونے کے وقت بھی اور اس سے پہلے بھی، اور تم انہیں پہچانو گے
کہ یہ وہی باتیں ہیں قیامت سے متعلق جو ہمیں بتائی جاتی تھیں، لیکن ان کے پہچاننے کا اس وقت فائدہ تمہیں نہ ہوگا۔ بہرحال تمہیں سزا بھگتنی ہوگی اگر تم ہدایت پر نہ آئے، اور فرما دیا گیا کہ آپ کا رب ان کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، جیسے ان کے کام ہیں ویسے ہی ان کے ساتھ آخرت کے اندر معاملہ کیا جائے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مذکورہ آیات میں مکہ مکرمہ کی عظمت کیا بیان کی گئی ہے؟ آیات مبارکہ کے اندر مکہ مکرمہ کی تخصیص اس کی عظمت اور شان کے حوالے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ محترم اور مکرم ہے، اور اس احترام اور اکرام کی وجہ جو خاص احکامات اس شہر سے متعلق ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ مثلا جو شخص حرم میں پناہ لے لے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ حرم میں کسی دشمن سے انتقام لینا اور قتل کرنا جائز نہیں، اور ارض حرم میں شکار کو قتل کرنا بھی جائز نہیں، درختوں کا کاٹنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو اور اس شہر کو کی قسم بھی کھائی اور اس کو محترم اور مکرم بنایا۔ قرآن مجید نے اس کی شان بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس شہر کا جو رب ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی، اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔